السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور ملک دو بھائی ہیں، کسی کے لیے بھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بے نیازی کا برتاؤ کرنا ممکن نہیں، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، کیونکہ دین ملک کی اساس اور بنیاد ہوتا ہے اور ملک کسی دین کا محافظ۔ جس ملک کی بنیاد یعنی اساس نہ رہے وہ منہدم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اور جس دین کا کوئی محافظ نہ ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے، لٹ جاتا ہے۔ یہ عقل و حکمت کی بات قدیم ایرانی بادشاہ ارد شیر ببلکان نے اپنے بیٹے سابور کو سمجھائی تھی، اور صدیوں کے بعد بھی اتنی ہی سچی اور قابل غور ہے۔ ہمارے بھی دلوں میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بے پناہ محبت ہے، کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور اسی دین اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ اس عہد کے بہت ہی بڑے مفسر جناب سید ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی اس محبت کی وجہ سے پاکستان کو مسجد سے تشبیہ دی اور کہا کہ اس ملک کی حفاظت مسجد کی حفاظت کی طرح واجب اور لازم ہے۔ بے شک ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو اول مسلمان اور دوم پاکستانی ہونے سے پہچانے جائیں گے، اس لیے دونوں پہچانوں کا احترام بے حد ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ذرا سی بات ہو تو اپنے وطن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بے حد ناشکری ہے اور بہت ہی نیگیٹو سوچ ہے۔ خرابیاں لوگوں میں انفرادی طور پر ہوتی ہیں، ملکوں میں نہیں، اور خرابیاں دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ نمائش کرنے اور مزے لینے یا تانے دینے کے لیے۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں شاید ہی کوئی ہو جہاں کے بچے یا بڑے اپنے وطن کو برا کہیں یا اس کے خلاف بات کریں۔ یہ کمزوری ہمارے ہاں کافی پائی جاتی ہے اور ہر جگہ بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے وطن اور ملک کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا کیسے ہوگا۔ اشفاق احمد کا قول ہے کہ اگر ماں خوبصورت نہ ہو یا اس کے چہرے پہ جھڑیاں پڑی ہوں تو کیا اس کو ماں کہنا بند کر کے لیڈی ڈیانا کو ماں بنانے کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہمیں بے حد پیارا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا ہے۔ لوگوں میں کمزوریاں ہیں، سسٹم میں خامیاں ہیں، اور ہمیں ہی اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان کے چہرے سے پڑی جھڑیاں کم ہو سکیں۔ اچھے شہری، اچھے لوگ اپنے ملک اور وطن کے بڑوں اور قائدین کی نہ صرف عزت کرتے ہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور وہ ساری لیڈرشپ جس نے ملک کی خدمت کی، اس کے لیے کام کیا، ہماری محبت اور دعاؤں کے حقدار ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالیں۔ پاکستان قائم ہوا تو دفتروں میں کاغذ جوڑنے کے لیے کومن پن تک نہ تھی، کیکر کے کانٹوں سے کام چلایا جاتا تھا۔ کانٹے سے پن تک کی ترقی کا سفر پاکستان کے لوگوں نے خود طے کیا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے وطن کی ترقی میں حصہ دار بننا چاہیے۔ آئے دیکھیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ ہمارے ملک میں ہر سال صاحب نصاب اور صاحب حیثیت لوگ 100 ارب سے زیادہ رقم غریب اور مستحق لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ایک مذہبی فریضہ ادا کر کے دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ ایک اچھے پاکستانی کی نشانی اس کا بہترین رویہ اور بہترین مسلمان ہونا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کے لیے آسانی اور خیر کا باعث بننا ہوگا۔ ملک افراد کے کردار اور اداروں کی مضبوطی سے مستحکم ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں پختہ ایمان، بے غرضی اور خدمت کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو خوب نکھارنا ہے، زیادہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ اپنے ملک کے اداروں کو مضبوط بنا کر پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ جب کبھی تعلیم یا نوکری کے لیے ملک سے باہر جانے کا موقع ملے، ہمیشہ اچھے رویے اور بہترین کردار کا مظاہرہ کرنا ہے،
وہاں ہم پاکستان کے سفیر ہیں۔ غیر ملکی ہمارے طرز عمل سے ہمارے ملک کو اور ہماری پہچان کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح رزق موت کی طرح انسان کا پیچھا کرتا ہے، اسی طرح ہماری خدمت، ہماری نیک نامی اور صلاحیت خوشبو کی طرح ہر جگہ ہم سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اپنی ان خوبیوں کو ہمیشہ سنوارتے اور نکھارتے رہنا ہے تاکہ ہمارا ملک ہم سے جو توقع کرے وہ بھی پوری ہو اور ہم دین کی دعوت کے لیے بھی بہترین دائی بن سکیں اور اچھی مثال قائم کر سکیں۔ ایک چینی خاندان نے کئی پشتوں سے ایک گلدان سنبھال کے رکھا تھا، وہاں اس کی بے حد حفاظت کی جاتی تھی۔ ایک نسل کی غلطی سے وہ ٹوٹ گیا۔ گلدان توڑنے والے نوجوان لڑکے نے اپنے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ سے کہا، وہ گلدان ٹوٹ گیا جس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی۔ اچھا ہے حفاظت کے تردد سے جان چھوٹ گئی۔ بزرگ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہاں حفاظت سے تو جان چھوٹ گئی مگر ندامت سے کبھی جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ اللہ نہ کرے کہ ہم سے کبھی ہمارے دین اور وطن کی قدروں، خوبیوں اور روایتوں کا کوئی گلدان ٹوٹے۔ اللہ کرے ہم ہمیشہ سر اٹھا کر جی سکیں، عزت پا سکیں اور اپنے وطن کو اور بھی عزت اور نیک نامی دلا سکیں، آمین، اور فخر سے کہہ سکیں کہ میں نے کامیابی سے عزت کے اس گلدان کی حفاظت کی تھی انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہم میں سے ہی وہ لوگ پیدا ہوں جن کو دنیا کے لوگ ایسے باعزت اور باضمیر پاکستانی سمجھیں کہ جس کو کبھی کوئی خرید نہ سکے، کیونکہ دنیا کبھی اتنی امیر نہیں ہو سکے گی کہ کسی باضمیر اور ایماندار آدمی کو خرید سکے۔ ہمیں بھی ایسے ہی باضمیر ایماندار انسان بننا ہے۔ ہم پر اپنے وطن سے محبت لازم ہے اور بات بے بات تنقید کرتے رہنے کی عادت کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ پاکستان اپنے وطن عزیز کے اچھے لوگوں کی اور ان کی اچھی باتوں کی دل سے قدر کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سارے اچھے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے اور سارے برے لوگ آپ کے تنظیمی نظام سے دور نہیں ہوتے، یعنی اچھے اور برے سب ایک جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ضرور یہ خیال آنا چاہیے کہ ملک کے اندر کام کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں آج کل آنے والے کل انہی کے ساتھ مل کر وطن عزیز پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے اپنے لفظوں اور اپنے طرز عمل کو اور بہتر سے بہتر اور محبت بھرا ہونا چاہیے تاکہ یہ محبت زیادہ عام ہو سکے اور پاکستان حقیقت میں پاک لوگوں کے رہنے کی سرزمین بن سکے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔ إخواننا في باكستان اللهم وفق إخواننا في باكستان اللهم وفق إخواننا في باكستان اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة اللهم اجعلهم إخوة متحابين متآلفين على الخير متعاونين اللهم ارزقنا وإياهم أمنا وإيمانا وسعادة واطمئنانا يا ذا الجلال والإكرام اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم أبعد عنهم العنف والطائفية يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ هذه البلاد بالإسلام اللهم احفظها بالإسلام اللهم رد عنا وعنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم احفظها من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين
وعدوان المعتدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا